سن 570 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ سن 610 عیسوی کے اندر آپ کو نبی بنایا جاتا ہے، اور سن 602 کے اندر ایران اور روم میں لڑائی چھڑ جاتی ہے، حملہ کر دیتا ہے ایران۔ خسرو پرویز اس وقت کا بادشاہ ہے، اور یہ ایران کے کسرا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اور یہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ پھر سے دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے کب؟ 570 عیسوی میں، اور نبوت کب مل رہی ہے آپ کو؟ 610 میں۔ جنگ کب چالو ہو رہی ہے؟ 602 میں، 602 کے اندر، اور یہ جنگ چلتی رہتی ہے، یہ جنگ چلتی رہتی ہے 614 تک۔ آپ نبی بنا دیے گئے ہیں اور جنگ چل رہی ہے ان کی، اور یہ خبر مل رہی ہے برابر مشرکین کو مکہ میں اور مسلمانوں کو کہ ایران کا دباؤ روم کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے، اور رومی فوجیں پسپا ہو رہی ہیں۔ اب چونکہ ایرانی مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی دلی ہمدردیاں مشرکین کی کن کے ساتھ ہوں گی؟ کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ آدمی چیزیں اپنے ہم جنس کی طرف پلٹتی ہیں، اپنے ہم جنس کی طرف میلان رکھتی ہیں۔ اب وہ بھی مجوسی، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، وہ آگ کی پوجا کرنے والے، یہ بت کی پوجا کرنے والے۔ اب ظاہر ہے کہ مشرکین کی دلی ہمدردیاں کن کے ساتھ ہوں گی؟ مشرکین کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ۔ اور رومی عیسائی تھے، کم سے کم عیسائی رسول کو تو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، یہ تو عقیدہ تھا ان کا۔ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی دلی ہمدردیاں کن کے ساتھ؟ عیسائیوں کے ساتھ۔ لیکن یہاں شرک، ایرانی فوجیں غالب آ رہے ہیں رومیوں کے اوپر، اور یہاں تک کہ 614 کے اندر خسرو پرویز نے ایک آخری حملہ کیا، اور آخری حملے میں اس نے رومی فوجوں کو فیصلہ کن شکست دے دی۔ بڑے بڑے پادری مارے گئے، گرجاؤں میں سے کھینچ کھینچ کر کے ان کی گردنیں کاٹ دی گئی، کسی کے اوپر رحم نہیں کیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات جو ان کے لیے سوہان روح تھی وہ یہ کہ بیت المقدس کے اندر سے صلیب مقدس، یعنی ہولی کراس، صلیب مقدس، ہولی کراس کو خسرو پرویز کی فوجیں اٹھا لے گئیں۔ بیت المقدس صلیب مقدس سے محروم ہو گیا، لے کر چلے گئے۔ اور حالات یہ بتا رہے تھے کہ ایرانی فوجوں نے، ایران نے رومیوں کو اس طرح گھٹنوں کے بل بٹھا دیا ہے کہ اب وہ برسوں تک اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اسی زمانے میں یہ سورہ کریمہ اترتی، الف لام میم غلبت الروم، رومی اب مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند ہی سالوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو دوبارہ غالب کر دے گا۔ کو جگہ دو، ڈرائیور کے ساتھ سونا نہیں چاہیے۔ تو کہا گیا کہ حالات تو بگڑے ہوئے ہیں، لیکن چند ہی سالوں کے اندر، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر رومی غالب آ جائیں گے۔ اب جب ایرانیوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، ایرانی جیت گئے، تو مشرکین چھیڑنے لگے مسلمانوں کو، دیکھو ہمارے بھائیوں نے جس طرح تمہارے بھائیوں کو کاٹا ہے نا، ایسے ہی موقع آن دو، تمہارے ساتھ بھی ہم لوگ ایسا کریں گے، بکرے کی طرح کاٹ ڈالیں گے تم کو۔ تو مسلمانوں کو دکھ ہوتا تھا کہ دیکھو ہماری دلی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں، بیچارے رومی ہار گئے۔ لیکن اسی وقت یہ خوشخبری سنائی گئی، یہ مزدہ جانفزہ سنایا گیا کہ چند ہی سالوں کے اندر رومی پھر غالب آ جائیں گے، جبکہ حالات بالکل ایسے نہیں تھے۔ اور یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ ایسی بات کہی گئی۔ فوراً ابی ابن خلف سے شرط کر لی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ اگر 3 سال کے اندر رومی فوجیں، روم اگر ایران کے اوپر غالب نہیں ہوا تو 10 اونٹ میں دوں گا، اور اگر غالب ہو گیا تو تم دو گے۔ اس طریقے سے شرط کر لی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ نے بلایا، کہا کہ دیکھو بضع سنین ہے، اور بضع کا اطلاق کم سے کم 9 پر ہوتا ہے، تو ایسا کرو
مدت بڑھا دو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا دو، اونٹ 100 کر دو اور مدت 10 کر دو، یعنی 10 سالوں کے اندر اگر رومی غالب نہیں ہوتے ہیں تو میں 100 اونٹ دوں گا، اور اگر غالب ہو جاتے ہیں تو تم دو گے۔ پہلے شرط حرام نہیں تھی، یہ شرط کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے، دونوں طرف کی شرطیں جائز نہیں ہیں۔ اگر تم یہ جواب دے دو تو یہ لے جاؤ، نہیں تو اتنا دو، یہ دو طرف کی جو شرطیں ہوتی حرام ہیں، لیکن اگر ایک ہی طرف ہو تو وہ انعام ہے، لے سکتا ہے۔ تو ابی ابن خلف سے یہ شرط کر لی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر دوبارہ رومیوں نے حملہ کر دیا درمیان میں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانی فوجیں پسپا ہونے لگیں، اور پھر سے یہ صلیب مقدس اٹھا کر کے بیت المقدس میں لے آئے۔ اور یہ خوشخبری مسلمانوں کو کب ملی؟ ادھر جنگ بدر میں مشرکین کو قتل کرنے کے بعد اور ان کو شکست فاش دینے کے بعد اور قیدیوں کو گرفتار کر کے جب مسلمان چلنے لگے تب ان کو یہ خوشخبری ملی کہ ادھر رومیوں نے ایرانیوں کو مار بھگایا ہے اور ان کی فوجیں پوری طرح ہزیمت خوردہ ہو کر کے پیچھے ہٹ گئی ہیں اور پسپا ہو چکی ہیں۔ مسلمانوں کو دلی خوشی ہوئی، ایک تو میدان جنگ میں مشرکین کے اوپر غالب ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے یہ خوشی خبر یہ آئی کہ رومی ان کے اوپر غالب ہو گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر کے موقع پر دو خوشیاں عنایت فرمائیں۔ یہ در حقیقت قرآن حکیم کی ایک پیشین گوئی تھی جو حرف بحرف صادق ہوئی، جو قرآن حکیم کی صداقت کی ایک بین دلیل تھی۔